اب میں دعوت دینے لگا ہوں مناظر اسلام مبلغ ولایت علی جناب قبلہ ریاض حسین رضوی صاحب کو کہ وہ آئیں. بلند نعرہ تکبیر. نہیں میں نے اتنا زیادہ پڑھا، میں نے آپ کو زحمت نہیں دی، نہ دونوں ہاتھ بلند کروائے. مہربانی فرمائیں قبلہ صاحب آ رہے ہیں ان کی آمد کے لیے، ذرا تھوڑا سا بلند بولیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بھائی ممنو آج خوشی دی رات ہے. بھائی ممنو غریب ہم تھا جا حقدار تے بہت در سفر کر کے ہیں. جتنے مو بیٹھے ہوئے ہیں حق سمجھ کے خون سمجھ کے امداد کر چھوڑو. اندی اجر تھوک بی بی دیسی مولا تھوک کسی کمینے دا محتاج نہ کرے. پاک سین دا صدقہ میری دعا ہوئے بلند تر صلوات. یہاں ہو سکتا، یہ مائک ادھر ہو سکتا تھوڑا سا بس ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. مولود کعبہ کی ذات پہ والہانہ صلوات سارے صاحبان پہ. دعا ہے خداوند عالم اس جلیلۃ القدر بارگاہ میں اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. میں سمجھتا ہوں عظمتوں والا مہینہ ہے. اس ذکر کا صدقہ میری دعا ہے جو دعائیں آپ کے ذہنوں میں ہیں مالک تو دعائیں مستجاب فرمائے. اور یہ دعا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب بڑے کسی گھر میں خوشی ہوتی ہے تو چھوٹے لوگ مانگنے آ جاتے ہیں. اللہ کے بعد کائنات کا سب سے بڑا گھرانہ ابو طالب کا گھرانہ. بھکاری بن کے ہم اس دہلیز پہ کھڑے ہیں کہ مولود کعبہ کی آمد کے صدقے میں مالک جتنے گداگر تیری بارگاہ میں موجود ہیں سب کے دامن خوشیوں سے بھر. بانیان جشن کے، معاونین جشن کے اور سامعین جشن کے اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے. ہماری سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے. اور سب سے بڑی دعا کیجئے ولی الامر مولا کے ظہور پاک میں اللہ تعجیل فرمائے. لمبی زحمت نہیں دینا چاہ رہا ہوں. ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک صلوات سارے صاحبان بلند. اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کر لوں؟ مہربانی سے.
میں سمجھتا ہوں کہ علاقہ ضلع گجرات یقیناً مسلمانوں کا ضلع ہے. میں سمجھتا تھا کہ دھمالی سیدہ میں سارے پنڈ اکٹھے ہو جائیں گے کیونکہ ان کے چوتھے خلیفے کی سالگرہ ہے. مجھے توقع تھی لیکن وہی جو عزا خانوں میں جو چہرے مجلسوں میں ہوتے ہیں وہی آج موجود ہیں. اور مسلمانوں تم مذہبوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہو. آج تو تمہیں آنا چاہیے تھا. آج کوئی ماتم کرنا تھا ہم نے. مہربانی میرا بیٹا، مہربانی، بہت شکریہ. آج عزاداری تو نہیں تھی، ماتم تو نہیں تھا یار. اور میں سمجھتا ہوں مسلمانوں، رجب کا چاند نکلتے ہی نا اپنے چوتھے خلیفے کی سالگرہ کی تیاریاں کیا کرو. ربیع الاول کی طرح بچوں کو تھالیاں پلیٹیں دے کے نا نکروں پہ کھڑے کر کے کہا کرو چندہ دو، ہمارے چوتھے کی سالگرہ ہے. میں سیدوں کے وعدہ کر رہا ہوں شیعہ جنہیں جوگے ہیں تیری پلیٹیں خالی نہیں لوٹائیں. متوجہ ہے سرکارہ؟ لہٰذا یہ جو میں نے فقرہ کہا ہے نا کہ ربیع الاول کی طرح رجب منایا کرو. ابھی رات ایک باقی ہے، 11 12 2 راتیں باقی ہیں. مسلمانوں 13 رجب تمہارے چوتھے خلیفہ کی سالگرہ ہے. اپنی مسجدوں پہ چراغاں کرو. شیعہ دشمنی میں کہاں جا رہے ہو یار؟ ہم شیعہ تو علی کی سالگرہ اس لیے مناتے ہیں کہ تو نہیں مناتا. اگر تم شروع کر دو ہم نہ بھی منائیں، ہمارا گزارا ہو جاتا ہے. ہمارے پاس علی جیسے علی کے 11 بیٹے اور بھی ہیں. زحمت فرمائیں، ذرا زحمت فرمائیں. آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. محسن شاہ جی ہم تو حضرت علی بادشاہ کی سالگرہ نہ بھی منائیں، ہمارا گزارا ہو سکتا ہے. میں نے کیا کہا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس علی جیسے علی کے بیٹے اور بھی ہیں. تیری خلافت میں علی کے بعد کچھ بھی نہیں. میں کیمروں کے سامنے کھڑا ہوا کہہ رہا ہوں، میں کوئی بیٹھک میں بات کر رہا ہوں، میں کوئی ڈرائنگ روم میں بول رہا ہوں، میں اپنے حرفوں کا ذمہ دار بن کے کہہ رہا ہوں شیعوں کی زد میں علی سے پیچھے نہ رہو. تیری خلافت راشدہ مکمل نہیں ہوتی جب تک علی اس میں نہ آئے. میں تیسری دفعہ نہیں بلکہ چھٹی دفعہ کہہ رہا ہوں اپنے چوتھے خلیفے کی سالگرہ امام بارگاہوں سے بھی زیادہ خوشیوں سے منایا کرو، کیونکہ تیرے چاروں خلیفوں میں سے یہ اکیلا خلیفہ ہے جس کا تمہیں پتا تو ہے کہ یہ پیدا کہاں ہوا تھا. نہیں سارے بندے دھیان نہیں دے رہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. مہربانی صاحب، مہربانی سرکار. ہم صرف یہ چاہتے ہیں، پریشان تو نہیں ہو جائے. اصل میں دھمالی سیدہ میں کھڑا ہوں، اندر سے زیادہ باہر رش ہے. کیونکہ بندے سمجھتے ہیں جشن ہوتا ہی قصیدے سے، اور ہے بھی حقیقت. مولوی تو صرف آپ برکت کے لیے رکھتے ہیں. لیکن میری ایک بات ذہن میں رکھو، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، دفتروں میں، فیکٹریوں میں آنا جانا رہتا ہے. آپ کی منت کر رہا ہوں کہ اگر دکان کے تھڑے پہ کسی مخالف مذہب کے بندے سے بات کرنی پڑ جائے پھر وہاں قصیدہ نہیں پڑھا جاتا، وہاں بات کی جاتی ہے. لہذا یہ گفتگو ذہن میں رکھا کرو. علی کائنات کا واحد ہیرو ہے. بندے اس ملک میں غلط فہمی میں زندگی گزار رہے ہیں. لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں کہ 10 شیعہ قتل کرنے سے علی ختم ہو جائے گا.
میں نے کیا کہا ہے، لوگ اس غلط فہمی میں کہ 10-12 شیعہ مارنے سے علی ختم ہو جائے گا. انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ شیعہ نہیں تھے، علی تھا. میری تائید کرو، میری تائید کرو. شیعہ نہیں ہوں گے، علی پھر بھی ہوگا. وہ بندے مارنے سے علی نے ختم نہیں ہونا. کیوں ملک کا امن برباد کرتے ہو؟ اگر علی تمہیں برداشت نہیں ہوتا. اچھا کچھ بندوں کی تو میڈیکلی پرابلم ہے کہ علی ہضم نہیں ہوتا. کوئی بات نہیں، نہ بھی سمجھیں. فل ان دا بلینکس، خالی جگہ خود پر کر لیجیے. ہاں کچھ بندوں کو علی برداشت نہیں ہوتا، لہذا وہ سمجھتے ہیں ہنگامہ ہوگا، قتل و غارت ہوگی، علی ختم ہو جائے گا. اول و آخر دانا مجمع میرے سامنے ہے، ممبر پہ حرفوں کا ذمہ دار بن کے کہہ رہا ہوں، علی بندے قتل کرنے سے ختم نہیں ہوتا. علی کو ختم کرنا ہے نا تو 2 چیزیں ذہن میں رکھو. علی آیا بھی اللہ کے گھر میں، علی گیا بھی اللہ کے گھر سے. علی کو ختم کرنا ہے، مسجدیں گرانی پڑے گی، کعبہ ڈھانا پڑے گا. جب تک مسجد رہے گی علی کی شہادت یاد آئے گی، جب تک کعبہ رہے گا علی کا جشن ولادت یاد آئے گا. مہربانی صاحب، مہربانی صاحب، مہربانی صاحب. ہم صرف یہ چاہتے ہیں جو جس کا مقام ہے اس کا مقام دیا جائے. ہمارے ایک بھائیوں کے دانشور گزرے ہیں، نام شاید میں لوں تو ماڑا چنگا آپ کے ذہن میں آ جائے. ڈاکٹر اسرار، کیا کہنے، کمال ہو گیا یار. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں کہ لعنت کائنات کی واحد ڈاک ہے جس پہ ایڈریس لکھنے کی ضرورت نہیں. میرا بیٹا میری بات سن رہے ہیں آپ؟ اور ڈاکٹر اسرار احمد، بیٹا متوجہ رہیں، ڈاکٹر مرحوم جن کے وکیل تھے ان کی بارگاہ میں پہنچ چکے. متوجہ ہیں سرکار؟ یہ باتیں بھی اگر کبھی ممبر پہ بیان کی جائیں تو سماعت فرمایا کریں. ڈاکٹر صاحب نے ایک مشکل موضوع پہ آرٹیکل لکھا تھا. موضوع ان کا تھا حرمت شراب، کہ شراب جب حرام نہیں قرار دی گئی تب کے حالات عرب کے کیا تھے. اس مضمون کو، آرٹیکل کو کتابی شکل میں بھی شائع کیا گیا. یہ ڈاکٹر اسرار نے اپنی زندگی میں ہی مضمون لکھا اور ان کے مرنے کے بعد یہ رسالے کی شکل میں شائع ہوا. اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ شراب اتنی عام تھی عرب میں کہ بزرگ اپنے بچوں کو گڑتی شراب کی دیتے. اب گڑتی سمجھتے ہیں؟ اچھا میں یوں سمجھا کہ جیسے میں امریکی بندوں میں باتیں کر رہا ہوں. کمال نہیں ہوگی. اور جس بندے کے چہرے پہ آج بھی خوشی نہیں آنی اس نے کب خوش ہونا. گڑتی آپ سمجھتے ہیں نا، کچھ علاقوں میں گھٹی کہتے ہیں، کچھ میں گڑتی کہتے ہیں. اور بزرگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ گڑتی کا اثر ہوتا ہے. اچھا اب کیونکہ سرکار پہلے والے حالات یا معاملات نہیں رہ گئے، بچہ کوئی شرارت کرے تو پہلے بزرگ روک دیتے تھے. اب بزرگوں کو بھی لڑائی کا خطرہ ہوتا ہے کہ ایویں کوئی تو گجرات ہی تے چوکھا ہوتا ہے، کوئی جھگڑا نہ ہو جائے تو بزرگ روکتے نہیں ہیں. بچہ 3-4 شرارتیں اکٹھیاں کر دے تے ہمسایاں نو پوچھ دینے یا گڑتی کی دی. میں اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو بولے. گڑتی کا اثر ہوتا ہے، گڑتی کا اثر ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے لکھا کہ جب شراب حرام نہیں تھی اس لیے عرب اپنے بچوں کو گڑتی شراب کی دیتے تھے. پنچایتی بزرگ کہتے ہیں گڑتی کا اثر ہوتا ہے. مجمع چپ رہے گا مجھے دکھ نہیں ہوگا، ہر شے ایک برابر ہے، حد نہیں ہو گئی. یا
وہ جسے گڑتی شراب کی ملتی تھی وہی بڑا ہوتا تھا، پھر اور بڑا ہوتا تھا، پھر اور بڑا ہوتا تھا، پھر واہ سارا بڑا ہوتا تھا۔ شاہ جی آپ دھیان نہیں دے رہے، اور جسے گڑتی شراب کی ملے اس میں اور جسے گڑتی محمد دے دونوں میں فرق ہی نہیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہے۔ مہربانی جی، مہربانی سرکار، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جیو سارے بولے، سارے بولے آپ جائیں۔ مہربانی، اجازت ہے میں یہ بات مکمل کر لوں؟ ڈاکٹر ظاہر ہے وہ ایک فرقے کے بڑے اسکالر تھے، میں احترام کرتا ہوں، اچھی بات ہے۔ اب لکھا ہوا انہیں کا ہے کہ عرب اپنے بچوں کو گڑتی شراب کی دیتے تھے، وہ ظاہر ہے جن کے نمائندہ تھے انہیں حق بنتا ہے کہ وہ اپنوں کی بات جس طرح چاہیں کریں۔ میں نے جب پورا مضمون پڑھا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے ڈاکٹر اسرار صرف اسکالر ہی نہیں بلکہ گول کیپر بھی اچھے۔ بچوں سنا کرو ایسی باتیں، یعنی اب لکھ بیٹھے تھے کہ عرب اپنے بچوں کو گڑتی شراب کی دیتے تھے، لکھ بیٹھے تھے، یہ تھے ان گول ہو جانا سی۔ لیکن پتہ کیا کہتے ہیں، کمال کر دی انہوں نے، کہنے لگے کیونکہ شراب حرام نہیں تھی۔ آپ نے دھیان نہیں دیا، گول بچ گیا۔ انہوں نے لکھ دیا کہ جی کیونکہ شراب عرب اس لیے اپنے بچوں کو گڑتی کیونکہ تب تک شراب حرام نہیں تھی جب تک آپ نے چپ رہنا ہے۔ میں نے بھی یہی کہتے رہنا کہ انہوں نے لکھا کہ کیونکہ شراب حرام، اور ضلع گجرات ہی نہیں لائیو مجلسیں اور جشن چل رہے ہوتے ہیں، سید ریاض حسین رضوی اپنے لفظوں کا ذمہ دار بن کے کہہ رہے ہیں جب سارے زمانے پہ شراب حلال تھی ابو طالب کی حویلی میں تب بھی حرام تھی۔ بولو میرے ساتھ یار احمد فرمائے اب جیئے۔ جب سارے زمانے میں شراب حلال تھی سیدوں کی، شیعہ ماڑے صحیح۔ ایک مولوی میرے استاد محترم مولانا اسماعیل سے کہنے لگا، مبلغ اعظم سے، وہ ایک مذہب شیعہ، جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ، ہوں ایک دوجے نو داد نہ دیو، میرے حال دھیان کرو۔ جیسے آپ چپ ہیں نا، مولوی اسماعیل صاحب بھی چپ ہو گئے۔ اس مولوی نے یہ کہا جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ، ابھی قبلہ سوچ ہی رہے تھے کہ میں سے کیا کہوں، پتہ ہے دوسرا اٹیک اس نے کیا، کہنے لگا مذہب دیکھو، گیت سنگیت، فلمی اداکار، نچن والے، گاؤن والے، وہ بھی چوکھے شیعہ۔ مولانا اسماعیل فرماتے ہیں میں نچن گاؤن والے نو پوچھیا وہ تسی شیعہ کیوں ہوندے ہو؟ انہاں کہ مولوی جی خود تے گناہگار ہاں تے جے مرشد بھی کو اپنے جیا ہی لب لے۔ ذرا مسکرا پڑھو، مسکرا پڑھو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہم تمہاری نظر میں کمزور صحیح، مسکین صحیح، ماڑے صحیح، لیکن بیٹا کرم شیعوں پہ اللہ کا بڑا ہے۔ ایک کرم کی جھلک دکھا دوں، کیا یہ تھوڑا کرم ہے شیعوں پہ اللہ کا کہ دنیا جنہیں اپنا مرشد مانتی ہے نا، دنیا جنہیں اپنا مرشد مانتی ہے، ان کے مرشد بھی تیرے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے ان کی نماز نہیں پڑھے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جب سارے زمانے میں شراب حلال تھی، ہاشمیوں کی حویلی میں، میں پاکستانی ہاشمیاں دی گل نہیں پیا کر،
وہ تو سیداں دے بھی سردار نے پائی. ہاں سید زیادہ سے زیادہ رسول اللہ کی اولاد ہیں تے رسول دے دادے دی اولاد. میں سرداروں کی بات کر رہا ہوں, جینین سرداروں کی بات کر رہا ہوں. جب سارے زمانے میں میری طرف دیکھیں, شراب, پتہ ہے کیا کہتے ہیں بعد میں, یا لائیو اگر دیکھ رہے ہو تبصرہ کرتے ہیں, یار یہ جو شیعہ لوگ ہیں نا, یہ ان کی پبلک تو بیٹھی ہی نعرے شارے مارنے کے لیے ہوتی. کو کسی نے پوچھا کہ ریاض رضوی تو کہہ رہا ہے کہ جب سارے زمانے میں شراب حلال تھی, ابو طالب کی حویلی میں تب بھی حرام تھی, کوئی دلیل تو دی نہیں, دلیل مانگ رہے ہو؟ میں تصویر دکھا دیتا ہوں, آپ پریشان تو نہیں ہو جائیں گے. میں تصویر دکھانے لگا ہوں تے خدا دا نہ آجے سمجھ لے آجے, ضروری نہیں تو آڑے مولوی تے پرچہ ہی ہوئے تے تو آنوں سمجھ آئے. مجھے گزرنا ہے, دوائی بھی دینی ہے تو کیپسول میں دینی, لنگنا بھی ہے تے بائی پاس تو لنگنا. ابو طالب کی حویلی میں تب بھی شراب حرام تھی. تصویر دکھا رہا ہوں, جب مدینے کے چیف جسٹس کی عدالت میں اس کا بیٹا شراب پینے کے جرم میں, نہیں آپ دھیان نہیں دے رہے. بہت شکریہ, زحمت فرمائے, بہت مہربانی سید, آپ جیئیں. یہ جو لائن ہے نا, اسے بھی کو سبحان اللہ کر لینی چاہیے, نہیں تو انا للہ پڑھو میں چلا جائے. مطلب فرنٹ پہ بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے, آگے نا مطلب وہ میرٹ پہ جو پورا اترتا ہے اسے آگے بیٹھنا چاہیے. تو جی آگے بندہ بہ کے مولوی نو گھوردا رہے, کیا ہونا ہے یار. مدینہ کے چیف جسٹس کی عدالت میں, یہ میں کوئی ڈائجسٹ نما کہانی نہیں پڑھ رہا, ریاض النظرہ جیسی اہل سنت بھائیوں کی معتبر کتاب جس کا انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں, اس میں یہ لکھا ہے عدالت عالیہ نے فیصلہ کرنے والی انتہا کر دی. انہوں نے کہا گواہوں کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ مجرم اقرار کر رہا ہے, اور آج فیصلہ تاریخی فیصلہ ہوگا کیونکہ اسلام میں رشتہ داری نہیں چلتی. میں تبھی مطمئن ہو گیا تھا کہ جب اسلام میں رشتہ داری نہیں چلتی پھر یاری کیسے چلے گی. بولو یار گجرات والوں زحمت فرمایا. عدالت عالیہ نے انتہا کر دی. میں سیلوٹ کر رہا ہوں, سلام کر رہا ہوں. عدالت نے بہت بڑا فیصلہ دیا, کمال فیصلہ دیا. مائک پہ کہہ رہا ہوں کمال کر دی کہ مجرم کو کوڑے مارے جائیں. گواہوں کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ مجرم اقرار کر رہا ہے, گواہوں کی ضرورت نہیں ہے, لہٰذا مجرم کو کوڑے مارے جائیں. تیاری کوڑے مارنے کی ابھی شروع ہی ہوئی تھی, یا کٹہرے میں کھڑا ہوا ملزم بول پڑا. اس نے کہا مجھے عدالت عالیہ کا فیصلہ منظور ہے لیکن کوڑے مجھے وہ مارے جس نے زندگی میں خود کبھی شراب نہیں پی. کیا کہنے. آپ جیئیں. مہربانی سر. سزا مجھے وہ دے جس نے زندگی میں کبھی خود شراب. اوئے ہوئے ہون میں کلہ ہی سواد لین لگا. جب ملزم نے کہا نا سزا مجھے وہ دے جس نے زندگی میں خود یہ جرم نہیں کی, گجرات والوں اخیر ہو گئی, پبلک بھی چپ ہو گئی, جج بھی چپ ہو گئی. گجرات والوں اخیر ہو گئی, پبلک بھی چپ ہو گئی, جج بھی چپ ہو گئی.
بولے گا، کوئی تو زحمت فرمائے گا۔ خدا کی قسم خاموشی تھی۔ فخر کرو اپنے مذہب کی سچائیوں پر۔ جج بھی چپ تھا، جسٹس بھی چپ تھا، پبلک بھی چپ تھی، پراسیکیوٹر بھی چپ تھے۔ اکیلی آواز ابو طالب کے بیٹے علی کی آئی، تجھے کوڑے میں بھی مار سکتا ہوں، اوے میرا حسن بھی مار۔ مہربانی صاحب، مہربانی صاحب، مہربانی صاحب۔ ہم شیعہ ہمیں فخر ہے اس بات میں۔ میں نے ابھی ایک لمحہ پہلے مبلغ اعظم قبلہ کی بات کی، پتہ نہیں کیوں جی چاہتا ہے کہ میں قبلہ کو خراج عقیدت پیش کروں، کیونکہ بچے انہیں سماعت نہیں فرما سکے، بزرگوں کے ذہن میں ہے۔ اللہ میرا جانتا ہے، میں جتنا عرصہ قبلہ کی شاگردی میں رہا، میں نے مولویوں سے بحثیں سنی، مناظرے بھی دیکھے۔ مبلغ اعظم پہ کو بی بی کا مطلب یوں بابا جی شاہ جی بادشاہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے بی بی نے بہلول کی بچی ہوئی خیرات مولوی اسماعیل کو دی۔ اللہ جانتا یوں محسوس ہوتا، یعنی حضرت بہلول پہ یہ سیٹی نہیں آنی چاہیے بھائی، اسے اسپیکر والوں کو آ کے کنٹرول رکھے۔ حضرت بہلول پہ بھی یہ خصوصی آل نبی کا، یعنی بہلول اگر کسی کو کسی بات کا جواب دیتے تھے تو اگلے بندے کو سمجھ نہیں آتی تھی ہن میں کی کروں۔ اگر آپ اجازت دیں کہ جھلک دکھا دو، بہلول سے ایک درباری مولوی نے کہا، مہربانی سے اس نے کہا بہلول جنہیں تو نہیں مانتا، جنہیں تو ان کے بارے میں بھی حضور کی حدیث ہے۔ بہلول نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں حضور کا فرمان ہے کہ جب میزان لگے گی، ترازو لگے گا، اعمال تولے جائیں گے، دنیا جہاں کے عمل ایک پلڑے میں ہوں گے اور ان دو بزرگوں کے عمل دوسرے پلڑے میں۔ اس پلڑے میں کائنات، نبی، ولی، غوث، قطب سب ہوں گے اور اس پلڑے میں ان کے عمل۔ یہ پلڑا ہلکا ہو کے اٹھ جائے گا، لیکن بزرگوں کے عمل اتنے وزنی ہوں گے کہ وہ پلڑا اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرے گا۔ بہلول نے تبصرے میں ایک ہی فقرہ کہا، بہلول نے کہا جی حدیث صحیح ہے تے ترکڑی صحیح نہیں۔ یار نہ زحمت کیا کرو یار، بولا کریں آپ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، متوجہ ہیں سرکار آپ؟ اجازت ہے میں تھوڑی بات کروں؟ تو یہ کرم مبلغ اعظم پہ تھا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور ایک تھوڑی اجازت مجھے دیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ مولانا اسماعیل مرحوم کی جو طریقہ گفتگو تھا، طرز گفتگو تھا، مخالف سے مناظرہ جیسا شروع انہوں نے کیا، اور وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ سسٹم انہی پہ ختم ہو گیا، بعد میں بریکیں لگ گئیں۔ بچے نہیں سمجھیں گے، انہیں تھوڑا کلیئر کر رہا ہوں کہ مناظرہ ہوتا تھا ایک ہی پنڈال میں، دونوں فرقوں کے لوگ بیٹھتے تھے، درمیان میں صرف رسیوں سے فرق واضح ہوتا تھا۔ جس فرقہ کے لوگ جدھر بیٹھے ہیں ادھر ٹیبل کرسی ان فرقہ کے مولوی کی ہوتی تھی، دوسری جانب دوسرے فرقے کے مولانا، 10 منٹ بحث کا ٹائم ہوتا تھا۔ یہی سبب ہے کہ جو مناظر مولوی ہوتے تھے نا وہ تیز بڑے ہوتے ہیں۔ عذر حیدری سنے آج؟ تو یہ تیزی مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ مناظرے میں ٹائم رکھا جاتا ہے، اس ٹائم میں اگلے کے سوال کا جواب بھی دینا ہوتا ہے اور اپنا اعتراض بھی اس کے سامنے رکھنا ہوتا ہے، پھر اپنے ٹائم میں وہ ان کے اعتراض کا
دوسرا مولوی جواب دیتا ہے اور اپنا اعتراض ان پہ وہ کرتا ہے. تو یہ مناظرہ بڑا مطلب اتنا آسان نہیں ہوتا تھا. مبلغ اعظم قبلہ کا منفرد پہلو یہ تھا کہ باقی مناظرے 1 to 1 ہوتے تھے. 1 to 1 مطلب ایک مولوی اس فرقے کا ایک اس فرقے کا. مبلغ اعظم کی زندگی میں ایک ایسا مناظرہ بھی ہوا جس میں ہر 2 گھنٹے کے بعد مولوی بھی بدل جاتا تھا, فرقہ بھی بدل جاتا. اچھا جی میری طرف دیکھیں. ہاں یہ مشکل بات ہے کہ مطلب دیکھیں یہ ایک فرقے کے مولوی کو اس کے مذہب کی کتابوں سے مطمئن کرنا ہوتا تھا, اور جب 2 گھنٹے کے بعد فرقہ بدل رہا, پھر ہر مولوی کو اس کے مذہب کی کتابیں اور مناظر تمہارا اکیلا. اب بریلویوں سے بحث ہے, اب دیوبندیوں سے بحث ہے, اب کسی فرقے سے بحث ہے, اور مولانا اسماعیل اکیلے. ایک مناظرہ زندگی قبلہ کی کا تاریخی مناظرہ جس کے موضوع 2 تھے. عموماً ایک موضوع پہ مناظرے ہوا کرتے تھے. وہ 2 موضوع تھے, جنازہ رسول اور وراثت رسول. پڑھے لکھے دانا لوگ, آپ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جنازہ رسول کے جنازہ حضور کا کس نے پڑھا, کس نے نہیں پڑھا؟ میری جان اس موڈے تے ہاتھ میرے حال میں یا علی مدد کن سوچوں میں گم ہو جائے. آپ مومن ہیں, مولائی ہیں. ویسے یہ پرابلم بڑی پرانی ہے, جو زیادہ قریب ہوتے ہیں اتنے بے پرواہ ہوتے ہیں. اب ٹھیک ہو جائے, مولا اسے صحت دے, مولا اسے صحت دے. نہیں وہ تو میں سمجھ رہا ہوں جڑا اس موسم چینج دی ٹوپی تو ٹھیک بات ہے, مالک صحت دے. آپ زحمت فرمائیں. مناظرے کے موضوع کیا تھے؟ وہ سن دے پہ تو ٹوپی لے گئی. مناظرے کے موضوع 2 تھے, جنازہ رسول, وراثت رسول. بے تکلف گفتگو میں نہیں کرتا ہوں, ممبر کے آداب ہوتے ہیں, لیکن آج سرکار کی سالگرہ ہے, آج ہر خوشی کی اجازت, آج جھومنا بھی ہے. جنازہ رسول, وراثت رسول. جنازہ رسول کس نے جنازہ محمد کا پڑھا, کس نے نہیں پڑھا. ورثہ نبیوں کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ اتنے اہم موضوع ہیں کہ مذہبوں کے لینٹر جو ہے نا وہ ان پہ کھڑے ہوئے. مناظرہ مولوی بدل بدل کے بحث کرتے رہے. ظہرین کی نشست میں ایک ہیوی ویٹ قسم کا تازہ دم فریش صحیح مولوی, اور اس نے آتے ہی انتہا کر دی. اس نے کہا مولوی اسماعیل یہ دونوں موضوع میں ایک فقرے میں ختم کر رہا ہوں, بحث کرنی ہے تو کسی اور موضوع پہ کرو. قبلہ نے کہا ہاں بھئی پٹاری آپ بھی کھولیں اپنی. اس نے ویسے اخیر کر دی. پنجاب کا کلچر ہے مخالف بھی وزنی بات کرے تو اس کی بات کو اپریشیٹ کرو, قدر کرو. اس نے اخیر نہیں کر دی. اس نے کہا یہی مناظرہ ہے کہ جنازہ کس نے محمد کا پڑھا, کس نے نہیں پڑھا, ورثہ نبیوں کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. مولانا اسماعیل نے کہا بالکل ایسے. کہنے لگا ہم نبی کو زندہ سمجھتے ہیں اور زندوں کے جنازے نہیں ہوتے. اخیر ہوگی بھائی. اس نے یہ روز یہ باتیں کتابوں میں نہیں ملتی. اگر کبھی آپ کو سننے کا موقع ملے تو سماعت فرمایا کرو. اس نے کہا ہم محمد کی حیات نبی کے قائل ہیں, ہم حیات رسول کے قائل ہیں, ہم حضور کو زندہ سمجھتے ہیں. زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے, زندوں کے ورثے بھی تقسیم نہیں ہوتے. مبلغ اعظم نے کہا 2 منٹ تیرے مولانا گزر چکے ہیں, 8 منٹ باقی ہیں, کوئی اور اعتراض؟ اس نے کہا اعتراض اور کیا کرنا, میں 10 منٹ یہی کہوں گا. تم شیعہ میدان ہار چکے ہو, میدان تمہارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے, مناظرہ تم ہار چکے ہو. ہم محمد کو زندہ سمجھتے ہیں, زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے, زندوں کے ورثے بھی تقسیم نہیں ہوتے. جیسے آپ چپ ہیں, میدان مناظرہ سارا چپ تھا, سمجھ نہیں آ رہی تھی اب مناظرے کا نتیجہ کیا نکلے گا. اور وہ مخالف للکار رہا تھا کہ شیعہ مناظرہ ہار چکے ہیں, زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے. زندوں کے 10 منٹ وہ
یہی کہتا رہا زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے، زندوں کے ورثے بھی نہیں ہوتے۔ مبلغ اعظم نے اپنا ٹائم شروع ہوتے ہی ایک فقرہ کہہ کے میدان ہاتھ میں لے لیا کہ لگے مولوی یاد رکھنا، اگر زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے، زندوں کے ورثے بھی نہیں ہوتے، پھر زندوں کے خلیفے بھی نہیں ہوتے۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے آپ جیئے۔ مہربانی سر، مہربانی سر، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ تیری نظر میں ہم ماڑے صحیح، لیکن کرم شیعوں پہ اللہ کا بڑا ہے۔ اجازت ہے میں ایک فقرہ کہہ دوں؟ یہ تھوڑا کرم ہے، اگر تیرا رجب ذہن میں یہ تھوڑا کرم ہے، یہ تھوڑا کرم ہے، دکھ ہوگا مجھے اگر آپ سہمت نہیں کریں کہ یہ تھوڑا کرم ہے کہ ہمیں مرشد لینے کسی مندر میں نہیں جانا پڑا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کوئی تو قدر کرے گا اس فقرے کی۔ اچھا قدرت کا یہ نظام ہے کہ اللہ نے تینوں یہ مہینے رجب شعبان رمضان، بابا جی یہ اللہ نے بلا فصل رکھ دی۔ یہ جب بھی آئیں گے اکٹھے آئیں گے بیٹے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب انسان پہاڑوں غاروں میں رہا کرتے تھے، آبادیاں نہیں تھیں، عمرانیات کے سسٹم نہیں تھے، تب کئی دفعہ رمضان رجب سے پہلے آ جاتا تھا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ یہ رجب شعبان رمضان کی ترتیب یہی ہے، اور رمضان اتنا عزتوں والا مہینہ ہے کہ اس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اور شعبان پہ نظر حضور کی پڑ گئی، سرکار نے کہا شعبان میرا۔ بہت شکریہ۔ رجب جو ہے نا، پڑھے لکھے دوستوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ رجب زمانہ جاہلیت میں بھی معتبر تھا۔ جب شعور نہیں تھا، اسلامی سسٹم نہیں تھے، رجب کی عزت تب بھی تھی۔ بابا جی جاہل قبیلے بے مقصد لڑا کرتے تھے عربوں کی، جنگ نتیجے کے قریب ہوتی۔ ویسے گجرات ہی سمجھانا بڑا سوکھا ہوتا ہے، جدوں کوئی پیڑ پی جائے نا جی تے پھر جس بندے دا ہاتھ اتنے ہوئے نا جی وہ چاہتا ہے بس رولا مک جائے۔ وہ جنگ صفین میں تیرے مالک اشتر جرنیل علی کا مخالف فوج کے چیف کے خیموں کی تنابوں تک پہنچ گیا، یا عین اسی لمحے علی نے کہا مالک ہاتھ روک دو، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا سید بادشاہ جو ہوئے ہوں اونج رولا مک چلا تھا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، سارے نہ بھی سمجھو تو خیر ہے، سارے نہ بھی سمجھے تو خیر۔ یہ فطرت ہے، یہ فطرت ہے میری جان کہ جیتنے والا گروپ جو ہے نا وہ جنگ رکوانا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ جنگ مک جائے، فیصلہ ہو جائے۔ لیکن یہ رجب کی عزت تھی کہ جنگیں عروج پہ ہوتی، چاند رجب کا نکل آتا، دونوں فریقوں کی تلواریں واپس نیاموں میں چلی جاتی۔ یہ عزت تھی رجب کی، یہ احترام تھا رجب کا۔ مہینے ترتیب میں اکٹھے تھے، رمضان اللہ نے رکھ لیا، شعبان حضور نے لے لیا، اب دونوں کی نظریں رجب پہ تھیں۔ حبیب و محبوب ہے، میں آپ کون دخل دینے والے، دونوں کی نگاہیں رجب پہ آ گئے۔ اچھی چیز کو ہر کوئی اپنا کہتا ہے، اللہ نے کہا میرا رجب ہے، محمد نے کہا میرا رجب ہے، مسکراتے ہوئے کعبے میں علی آ گئے، اللہ نبی نے مل کے کہا یا علی تیرا رجب ہے۔ ہائے 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 ہائے،
کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو ان باریکیوں کا لطف لے. مہربانی سرکار، مہربانی سرکار، بہت شکریہ، بہت شکریہ. یا علی 13 رجب، بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہمارے یا علی ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہوا کرتے تھے، سینئر لوگوں کے ذہن میں نام ہوگا، خطیب آل محمد علامہ سید اظہر حسن. نام بزرگوں کے ذہن میں تو ہے، آپ نے سنا بھی ہے. نسیم عباس رضوی آپ کے ایک عالم گزرے، ان کے ٹیچر استاد تھے خطیب آل محمد. جسم مولویوں والا نہیں تھا، سلیم سمارٹ سے بندے تھے. ایک دفعہ کدھروں لسی پی بیٹھے تھے، 2 دن سوتے رہے. بڑا نفیس سید، کمال نفیس، وہ مسکرانے کی راتیں ہیں. اچھا ان کی دیکھو کتنی باریک بات کرتے تھے. اخیر خدا کی قسم وہ نیو خان بسوں تو ہوندیاں سن لئیے مجلس پر انٹر گئے. گاڑیاں تو مولوی جا کرتے موجاں 50-70 سالاں چاہے، پہلے تو اسی طرح کام تھا. وہ زیدی صاحب ادھی رات لے جا کے اتنے اگوں نہ کوئی 16 کلومیٹر ڈاچی تے لے گئے. پسلیاں سیدیاں چڑھ گئیں. سلیم سمارٹ صاحب مولوی بات دے کتنی باریک کرتے تھے. مجلس والی جگہ پہ اترے، پانیاں نہ ٹھنڈا پوچھا نہ گرم. قریب آ کے زید صاحب اردو بولتے تھے تو بندے بھی ان کے ساتھ اردو بولتے. زید صاحب قبلہ ڈاچی کا سفر کیسا رہا؟ زیدی صاحب کہنے لگے بیٹا نانی یاد آ گئی. سارے نہیں سمجھنا، نہ بھی سمجھو تو خیر ہے، میں کب کہہ رہا ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو یہ میں نے پہلے کہا یہ بزرگ علماء کی جو باتیں، بزرگ علماء کی کتابیں آپ کو کتابوں میں ان کی باتیں نہیں ملیں گی. یہ سینہ بسینہ میری ایک زندگی کا اصول ہے. میں بزرگ علماء کی بات کرتا ہوں، ان کا نام لے کے بیان کرتا ہوں، کیونکہ آل محمد کے ممبر مذہب کی دیانتداری ہے کہ جس بندے کی گفتگو ہے اس کا نام لے کے تاکہ اصال ثواب والا پہلو جو ہے وہ سامنے رہے. تو زیدی صاحب قبلہ یہ میں نے ایک جھلک دکھائی ہے، وگرنہ ان کی زندگی کے ایسے واقعات. شیعہ سنیوں کے اتحاد کا جلسہ کربلا گام شاہ میں رکھا گیا. یہ ہمارے سے پہلے کی باتیں ہیں، بزرگوں نے سنائی. شیعوں کی طرف سے زیدی صاحب کی تقریر تھی، اہل سنت کی طرف سے سید ایک مولوی تھے عطا اللہ بخاری. یہ اہل سنت کے عالم، بڑے عالم گزرے ہیں. عطا اللہ بخاری، شیعہ سنی اتحاد، مجمع مشترکہ. عطا اللہ بخاری نے اخیر کر دی بھائی چالاکی بات. اس نے کہا ہم سب شیعہ سنی ایک ہیں، باغ فدق نہیں تھا، ہم ایک ہیں. اخیر نہیں ہو گئے. شیعہ جیسے آپ چپ ہیں اور وہ کہے جا رہا ہے، مجمع چپ ہے تکلف کی وجہ سے کہ یار اتحاد کا جلسہ ہے، جی لڑ پہ تو لوگاں کے نا ویکھو اتحاد پہ آندا ہے. چپ بالکل. اور وہ 2-3 دفعہ کہہ گئے باغ فدق نہیں تھا، یہ دشمنوں نے سازشیں تیار کی ہمیں تقسیم کرنے کے لیے تاکہ یہ شیعہ سنی اکٹھے نہ بیٹھ سکے. باغ فدق نہیں، وہ کوئی 3 باری بابا جی انہوں نے آکھیا باغ فدق. انہوں کا ٹائم ختم ہویا، زیدی صاحب ممبر پہ آئے، فقرائے کی کہا، مطلع موسم کلیئر ہو گیا. کہنے لگے میں ابھی پہنچا ہوں. عطا اللہ بخاری کہہ رہا تھا فدق نہیں ہے، میں تو سن کے پریشان ہو گیا کہ یہ بخاری کہتا ہے فدق نہیں ہے، وہ بخاری کہتی ہے کہ فدق ہے. مطلب یہ دیکھیں فقرہ ایک ہے، لفظ ایک ہے، ایک ہی فقرے میں سارا موسم کلیئر کر دیا. نہیں آپ نے جتنا لطف لینا چاہیے تھا آپ نے دھیان نہیں دیا، لیکن اگلے فقرے پہ دھیان دیں. زید صاحب نے کہا یہ بخاری کہتا ہے فدق نہیں ہے، وہ بخاری کہتی ہے کہ فدق ہے. زیدی صاحب نے کہا فیصلہ لاہور والوں خود کر لو کہ دونوں میں سے صحیح بخاری کون ہے. کیا کہنے. تو بہت شکریہ. تو رجب شعبان
اچھا آپ کے چپ رہنے سے اس سال رمضان نہیں آئے گا؟ میں اکیلا ہی رمضان کو رلا رہا ہوں. رجب، شعبان. جیسا قبلہ کا ہی فقرہ مجھے کہنا ہے، اور اس فقرے کی وجہ سے باقی باتیں ذہن میں آ گئی. جیسے فرماتے ہیں رجب میں شیعو تم مہمان ہوتے ہو علی کے، کیونکہ رجب مہینہ علی کا. فرماتے تھے رجب میں ہم مولائی مہمان ہوتے ہیں. ان کے انداز سے آپ نے محسوس کیے کہ ایک فقرے میں کئی مضمون بند ہوتے تھے. کہنے لگے رجب میں ہم مہمان علی کے ہوتے ہیں، لہذا علی کہتے ہیں خوب کھاؤ موج کرو، اتنا کھاؤ کہ کونڈے ہو جائیں. کیا کہنا ہے، کیا کہنا، کیا کہنا. ہاں آپ جیئیں. جیسے فرماتے تھے رجب میں ہم مہمان علی کے ہوتے ہیں، شعبان میں ہم مہمان حضور کے ہوتے ہیں. لہذا حضور فرماتے ہیں یکم شعبان، 3 شعبان، 4 شعبان میرے بچوں کی خوشیاں، میری حویلی کی خوشیاں. مسافرہ بی بی کے یکم شعبان کے لنگر، 3 شعبان مولا حسین بادشاہ کے لنگر، 4 شعبان مولا عباس بادشاہ کے لنگر، 9 شعبان شہزادہ علی اکبر کے، شہزادہ قاسم کے، 15 شعبان سرکار کے امام زمانہ بیٹے کے. محمد فرماتے ہیں خوب کھاؤ، اللہم صلی علی محمد وعلی. حضور فرماتے ہیں خوب کھاؤ، یہ میری حویلی کی خوشیاں ہیں. یہ سارے لنگر میں محمد کے ہیں، اور شعبان کیونکہ میرا مہینہ ہے لہذا خوب کھاؤ. جیسا فرمایا کرتے تھے رجب میں ہم نے علی کی مہمانی کھائی، شعبان میں محمد کی کھائی، رمضان شروع ہو گیا. خدا فرماتے ہیں علی اور نبی کی مہمانیاں کھا چکے ہو، اب تم میرے مہمان ہو، نہ میں خود کھاتا ہوں. بہت شکریہ گفتگو. نہ میں خود کھاتا ہوں، نہ تمہیں کھانے دوں. 13 رجب علی کی ماں کو دیوار کعبہ نے راستہ دیا. کیمرے لگے ہوئے نے ساڑھے شیعہ دے گھراں چ بھی 3 سپاریاں والا ہی قرآن. ہم پہ اعتبار نہیں ہے، اپنے گھر سے قرآن لیا. میں سر پہ رکھ کے کہنے کو تیار ہوں، جس بی بی کو دیوار راستہ دے رہی تھی نا کعبے کی، چابیاں کعبے کی بھی انہی کے گھر تھی. اوئے ہوئے ہوئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہاں یہ حقائق ہے. متولی کعبہ متولی عید بردار انہیں کے در. لیکن دیوار نے راستہ اس لیے دیا کہ در در میں نہیں لگتا. دیر نہ ہو جائے میں روک رہا ہوں گفتگو، بس وقت تمام ہو گیا. کیونکہ سوزی ساتھ ہو تو پھر تو بندے کہتے ہیں جی 50 کا صدقہ 5 کھینچ دے. مولوی 10 منٹ اتنے لے جائے، مولا پاس اس مولوی نو لا. میں حاضریاں نہیں منواؤں گا آپ سے، بات میں روک رہا ہوں. 13 رجب کو 13 رجب کو کعبے میں علی آئے. علی کی والدہ کو جس دیوار نے راستہ دیا، چلے ایک لمحہ میرے ساتھ رکھیں. یہ دیوار کعبہ کے شک ہونے کا واقعہ ہے.
कब का है? 30 आमुल फील, 30 आमुल फील। आम अल्फ मध्य आ नहीं, एन से, एन से अलिफ मीम आम साल को कहा जाता है। फील अरबी में हाथी को कहते हैं। आपने फील तो नहीं किया, चले आपको याद रहेगा कि अंग्रेजी वाला फील और है, अरबी वाला फील और। ये उस जमाने में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल नहीं होते थे, जेठ हाड़ भी नहीं थे। जो कोई मशहूर वाकया होता था उसी की निशानी सालों तक चलती थी। आमुल फील का मतलब है जब हाथियों पे लश्कर काबा गिराने आया था। लेकिन आप अगर हिम्मत करेंगे मंजिल से करीब हो। बहुत शुक्रिया। 30 आमुल फील जुमे की सुबह फजर का टाइम, दीवार काबा ने रास्ता दिया, मालिक आपको हज और उम्रा पे ले जाए। अच्छा फिर गाजी साहब आ गया, गाजी साहब आप आलम दीन है, और आप बताएं भला हज किसे कहते हैं? क्या मैं कीता ही नहीं, मिस्कीन आदमी को मेरे ते करते नहीं उतरे, बड़ा सादा दरवेश आदमी वो मौलवी मगर ही पै गया। हज दसो, तुसी दसो हज की। जैसे मुझे ज्यादा नहीं पता, उम्रे से शुरू होता है, बकरे पे खत्म। आमुल फील, जिन बंदों को यकीन, साहब कहने लगे कि ये शिया मौलवी कहते हैं अली काबा में आए, हमारे उलमा को नहीं कहते। वो चल तेरे उलमा की तो मजबूरी मेडिकल ही होगी, बाकी अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं तेरे उम्रे और हज की दुआ मांगता हूँ। आज तुझे काबा दिखा, और जब हजर असवद से तवाफ शुरू करो, बिल्कुल बैक वाला जो रुकने जमानी वाला कौन है, वहां तक जब पहुंचो तो तेरा मुकद्दर अगर साथ दे जाए और खिलाफे काबा उठा हुआ मिल जाए, तो फिर रुकने जमानी वाले कोने पे खड़े होके अपने दिल वाली साइड पे दीवार काबा को देखना। अल्लाह के घर की दीवार में लकीर नहीं है, ये हमारी शायरी है। ये शायरी है कि हम उस लकीर के फकीर हैं। ये शायराना तो हो सकता है, लेकिन हकीकत में वो लकीर बेटा नहीं है। मेरी तरफ देखे, वो यूं है, दराड़ है। वो नीयां ते माड़ियां दियां पैंदियां सन। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, आप जिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सारे बोलेंगे, सारे बोलेंगे, सारे बोलेंगे। अल्लाह के घर की दीवार में दरार। इस घर ने बहुत टूट के चाहा है अली। मैं एक लफ्ज बच्चों तक पहुंचाना चाह रहा हूं। बुजुर्ग जो होते हैं वो बुजुर्ग उलमा को सुन चुके होते हैं, उनके जहनों में बहुत सारी बातें होती हैं। नई नस्ल के बच्चे, तलबा तालिबात, उनके इल्म में ये बात होनी चाहिए। 30 आमुल फील जुमे वाले दिन ये दराड़ आई काबे में, तब से लेके आज के दिन तक, आज के दिन तक, आज के 10 बजने में 20 मिनट कम है, 10 रजब आज के, तब से लेके अब तक
نہیں ٹیک لگانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آنکھوں میں نیند آ جائے. 30 عام الفیل سے لے کے 1424 اس آج کے دن تک 4 دفعہ کعبے کی دیواروں کو گرا کے بنایا گیا ہے. دراڑ اب بھی باقی. یہ حادثہ نہیں ہے, یہ حادثہ نہیں ہے. 16 رجب کو نبی اسی دراڑ کے سامنے آتے ہیں. دیوار نے پھر راستہ دیا. سینٹر کعبے کا علی تشریف لائے. تیسرے دن نبی پہنچے, ہاتھوں پہ علی کو لیا. ابھی دیکھ ہی رہے تھے, یا علی کی ماں نے کہا بیٹا محمد, بیٹا محمد. نہیں, مجھے توقع یہ نہیں تھی, شاید کمی مجھ میں رہ گئی ہے, میں سمجھا نہیں سکا. علی کی ماں کہہ رہی ہے بیٹا محمد. کچھ بندے پتہ کیا سمجھتے ہیں, یہ شیعہ آخر مولوی دلیلیں اس لیے دیتے ہیں, یہ ہمارے بچوں کو شیعہ کرنا چاہتا, وہ اسی اگلے سنبھال دے پھرنے. ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نئے بندے شیعہ کرنے کا. گجرات والے چپ رہیں گے, مجھے دکھ ہوگا. نیا بندہ ہم نے شیعہ کر کے کرنا ہی کیا ہے. اگر پرانا شیعہ پوچھتا پھرے کہ ولایت علی کی گواہی دینی ہے یا نہیں دینی, بولو یار خدا کے لیے زحمت فرمایا. بہت شکریہ, بہت شکریہ, زحمت فرما. آپ جیئیں, آپ جیئیں. ہمارا منبر پہ میں اسپیکر پہ کہہ رہا ہوں, یہ غلط فہمی دور کر دو کہ ہم جناب کو شیعہ کرنے کے لیے یہ سب عزاداریاں اور جشن اور یہ سلسلے کرتے ہیں. سیدوں کے منبر پہ کہہ رہا ہوں, جس دین پہ ہو اسی پہ رہو. کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں, جس مذہب پہ ہو بے شک اسی پہ رہو. اپنے پروفیسروں کو کسی سیمینار میں اکٹھا کر کے یہ فکرہ ان کے سامنے رکھو کہ علی کی ماں نے کہا بیٹا محمد, اپنے مذہبوں کا سروے کر کے ہمیں اپنے سارے قبیلے میں سے کوئی خاتون ایسی دکھا دے جو محمد کو بیٹا کہہ سکے. زحمت فرمائے, زحمت فرمائے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, مہربانی سے. ہمیں اپنے مذہبوں میں رہو یار. دکھاؤ کو خاتون اپنے مسلک اور مذہب میں جسے یہ اختیار ہو کہ وہ نبیوں کے سردار کو کہہ رہی ہے بیٹا محمد. اور محمد آگے سے کیا کہتے ہیں, جی اماں. نہیں, آپ انصاف نہیں کریں گے, مجھے دکھ ہوگا. وہ ان مسلمانوں سے پوچھنے والا کوئی نہیں جسے محمد مسلمانوں کی ماں کہہ دے, اس کی باتیں سارا سال کرتے ہو, اور جسے محمد اپنی ماں کہہ دے اس کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا. اماں فاطمہ. بس میں بات میں اب کلوز کر رہا ہوں, 1 گھنٹے کے قریب ہو گئے اور اس سے زیادہ بس حاضری پھر رہ گئی. اماں فاطمہ, بیٹا محمد, بیٹا تیسرا دن ہے تیرے بھائی نے آنکھیں نہیں کھولی. نبی کے ہاتھوں پہ علی تھے, جب ماں نے کہا نا تیسرا دن ہے, علی نے آنکھیں نہیں کھولی. رسول اللہ فرماتے ہیں کیوں یا علی؟ علی نے فوراً آنکھیں کھول کے کہا جی یا رسول اللہ. کیا کہنے, کیا کہنے, ذرا ہمت کرے, تھوڑی ہمت کرے میرے ساتھ. بیٹا علی نے آنکھیں نہیں کھولی. پھر زیادی صاحب آج پتہ نہیں کیا سلسلہ, مجھے خدا کی قسم مجھے خود پتہ نہیں چل رہا کیا ہو رہا ہے. زیادی صاحب قبلہ اس مقام پہ کہتے تھے شیعو تمہارا علی بہت بہادر صحیح,
لیکن محمد کو دیکھتے ہی علی کی بھی آنکھیں کھل گئی. کوئی تو لطف لے گا. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. بیٹا تیسرا دن ہے. اے جگہ پکی ہے. کوئی انا للہ پڑھو یار میرے لئے. سارے جواب دیں گے. میں بہت شکریہ, معذرت چاہ رہا ہوں, کسی کا دل نہ دکھے. آج تیسرا دن ہے بیٹا, تیرے بھائی نے آنکھیں نہیں کھولی. نبی نے کہا بس میں چھوڑ رہا ہوں, یہیں پہ چھوڑ رہا ہوں. تیسرا دن ہے اور نبی نے کہا کیوں یا ہے. اور علی نے فوراً کہا جی یا رسول اللہ, پہلی نظر دیدار مصطفیٰ. گجرات والوں, پہلی نظر سید دیدار مصطفیٰ. اور سب کچھ ہوتا بھی پہلی نظر میں. اور وہ پہلی نظر علی نے محمد کو دے دی. بچوں وہ پہلی نظر تمہارے علی نے محمد کو دے دی, لیکن حضور نے ادھار نہیں رکھا. جو حضور نے لفظ کہے میں وہ لفظ کہہ رہا ہوں. حضور علی کو دے کے فرماتے ہیں یا علی خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم. علی تو نے مجھے پہلی نظر دی, میں بدلے میں اپنا علم تجھے دے رہا ہوں. ادھر محمد نے کہا میں بدلے کے طور پہ اپنا علم تجھے دے رہا ہوں. یا 3 دن کا علی بول پڑھا, تورات پڑھوں, زبور پڑھوں, انجیل پڑھوں, قرآن پڑھوں. کیا کہنے. مہربانی سر اللہ جلدی بیٹا. یا رسول اللہ, مکمل جواب دیں, سارے جواب دیں. یہاں علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. متوجہ ہیں سرکار. علی اچھا یہ لائیو چل رہے نہیں ہوتا پتہ کیا جی بسم اللہ ہوتا پتہ. اچھا کمال ہے, مجلس راتی ہے لائیو سوئے رہے. میں نے تو کوئی بندہ خان صاحب لگ رہے. کیا کہنے بھائی, بہت شکریہ. بس آخری لمحہ. جی بسم اللہ, آپ جی ہیں, بہت مہربانی. مجھے ایک لفظ کا موقع دیں, ایک لفظ مجھے کہنا ہے. یہ میں نے کہا ہے نا کہ تین دن کے علی نے نبی سے گفتگو کی. نبی نے کہا میں اپنا علم تجھے دے رہا ہوں. علی نے کہا تورات پڑھو, زبور پڑھو, انجیل. کو بچہ مسلمانوں کو سن لو, دوستوں کے ساتھ آ جاتے ہیں. سویرے اپنے مولوی صاحب سے کہیں کہ مولوی جی راتی میں تمالی کیا ہوں, اتنے جشن سی. تو ریاض رضوی ہے کو ان کا, وہ کہہ رہا تھا کہ نبی کے ہاتھوں پہ علی بول رہا تھا. مولوی جی مسئلہ دسو بھلا 3 دن کا بچہ بول سکتا. مولوی صاحب مسئلہ دسوں کی بجائے پتہ کیا کہتے ہیں, ہور جا. وہ کہتے ہیں قبلہ میں نہیں جاؤں گا آئندہ, لیکن مسئلہ بتائیں. 5-7 بندے اکٹھے اور ہو جائیں گے, مولوی صاحب کہیں گے انہوں پوچھ لو. وہ جیسے کٹہرے میں ملزم کھڑا ہوتا ہے, وہ مسکین بن کے جی میں خود گیا تھا, میں نے خود سنا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ اور بندے نعرے مار رہے تھے کہ وہ 3 دن علی محمد کے ہاتھوں میں. مولوی صاحب 15 بندے گواہ کر کے کہتے ہیں دسو ہن دسو. یہ شیعہ لوگ ہی ایسے, ان کی باتیں عقلوں میں نہیں آتی. 3 دن کا بچہ بول محمد کے ہاتھوں پہلی بول رہا ہے. 6 مہینے کہیں گے محمد کے ہاتھوں پہلی نہیں بولا. ربیع الاول میں انہی لوگوں میں وہی مولوی کہتا ہے ہمارا نبی وہ نبی تھا جس کے ہاتھ پہ پتھر بولتے تھے. انصاف نہیں کرو گے تو مجھے دکھ ہوگا. کیا کہنے, ذرا ہمت کریں, تھوڑی ہمت کریں آپ. ہمارا نبی وہ نبی تھا جس کے ہاتھوں پہ پتھر بولتے تھے, اور محمد کے ہاتھوں پہ علی بولے. ہم نے کب کہا ہے کہ علی ماں کے ہاتھوں پہ بولا تھا؟ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ محمد کے ہاتھوں پہ علی بولے, برداشت نہیں ہوتا. پتھر بول پڑے. پتھروں کو اس لیے مانتے ہو کہ کچھ لوگوں کے بزرگوں کی پتھروں سے رشتہ داریاں پرانی ہیں. کیا کہنے. بس آخری لفظ. خدا درجات عالیہ مبلغ اعظم کے بلند فرماتا.
وہ سادہ زمانے کی بات کیا کرتے تھے، اب تو ماڈریٹ دنیا. وہ کہتے تھے بچہ دو ہی گھروں میں، یا نان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے یا داد کے گھر میں. اگر نان کے گھر میں ہے تو سب سے پہلے نانی کہتی ہے سارا سگما پورا نانے تھے. اب متھے دیا شکنا بھی دیکھ لو، تروڑی سگمی آنکھیں ماموں پہ. اسی بچے کو دادی دیکھتی ہے، دادی اپنوں سے کہتی ہے سارا دادے تھے. ہاتھ انگلاں لمیاں لمیاں، نکے چاچے تھے. بچہ ایک ہے، نانی نانوں جیسا کہہ رہی ہے، دادی دادوں جیسا کہہ رہی ہے. مبلغ فرماتے تھے یہ تو دنیا کے بچے ہیں، ایک بچہ اللہ کے گھر آ گیا. اللہ اکبر اللہ. اور 3 دن کے بچے کو، آخری میں فکرہ کہہ رہا ہوں، 3 دن کے بچے کو نبی نے ہاتھوں پہ لیا اور ہاتھوں پہ لے کے کیا کہا تھا؟ اما فاطمہ ذرا غور سے دیکھو، علی کی پیشانی مجھ پہ نہیں ہے، علی کی آنکھیں مجھ پہ نہیں ہے، علی کے رخسار مجھ پہ نہیں ہے، علی کے ہونٹ مجھ پہ نہیں ہے. یہ کہہ کے نبی نے بچے سے کہا یا علیو لہموں کا لہمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، سلموں کا سلمی. علی تیرا لہو میرا لہو، تیرا گوشت میرا گوشت، تیری سلو میری سلو، تیری جنگ میری جنگ. ابھی نبی کہہ رہے تھے یا اللہ کی آواز آئی جبرائیل محمد سے کہے ذرا غور سے دیکھو اس بچے کی آنکھیں عین اللہ نہیں.